عمران شفیق صاحب سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ نیب کی طرف سے اسحاق منی لانڈرنگ کیس, زلفی بخاری کیس, یہ سب لڑتے رہے. عمران شفیق صاحب, قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ آپ نیب کا ایک کیس ہے جو کہ اس وقت جس کی انویسٹیگیشن جاری ہے وہ ہے چودھری شوگر ملز کا, ایک کیس ہے جو کہ نیب سے پروو ہو گیا جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, وہ عدالت نے سسپینڈ کر دیا العزیزیہ کا. قانون کیا کہتا ہے؟ شورٹی بانڈ لے سکتی ہے حکومت کے جی آپ پیسے دیں پھر جائیں, اگر عدالت نے پہلے سے پیسے لے لیے ہیں اور ضمانت دے دی ہے نواز شریف صاحب کو؟ جو پاکستان میں ای سی ایل کا قانون ہے, ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981, اور اس کے تحت جو رولز ہیں 2010 کے, ان دونوں آرڈیننس اور رولز میں جو نیب ہے اٹ سٹینڈز نو ویئر, اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں جو بنیادی رول ہے اور بنیادی کردار ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اور مصطفیٰ امپلیکس کیس ہے 2018 کا سپریم کورٹ کا, اس میں انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ مینز فیڈرل کیبنٹ اور پرائم منسٹر. تو اس قانون کی روشنی میں تو نیب کا کوئی بھی کردار نہیں ہے, اور انڈر ٹرائل پریزنر کی حد تک نیب صرف ریکمنڈیشن دیتا ہے, اور ریکمنڈیشن کی حیثیت صرف ایک سجیشن کی ہوتی ہے, اوپینین کی ہوتی ہے, ایک رائے کی ہے, ایک کوشن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو نیب دے دیتا ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل درآمد کر دیں. اور پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی یہ مرضی ہے قانون کا پورا پرکھنے کے بعد, جائزہ لینے کے بعد, اپنی انڈیپینڈنٹ ریزننگ اور مائنڈ استعمال کرنے کے بعد کہ کسی کا نام ہم نے ای سی ایل میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اس لیے نیب جو ہے وہ صرف ایک اس کی سجیشن ہے, اس سے بڑھ کر نیب کی اوپینین کی اہمیت نہ انڈر ٹرائل کیسوں میں ہے, نہ ہی نیب کی اہمیت اس کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے جب کسی بندے کو کنوکشن ہو جاتی ہے. اور اس کیس میں بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا. اور چودھری شوگر مل کیس کا جس کا آپ نے حوالہ دیا, اس کیس میں تو خانزادہ صاحب جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے اس رائٹ کو بنیادی طور پر تسلیم کرتے ہوئے یہ ڈائریکشن بھی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایکیوز کی مرضی ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ جو ہے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری فرام ڈاکٹرز آف ہز اون چوائس, جس قسم کی بھی وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس رائٹ کو بنیادی حقوق کے طور پر جو ہے وہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اپنی ججمنٹ میں ایک شیلا ضیاء کیس ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے, جس میں یہ کہا, انہوں نے کہا کہ لائف جو ہے وہ صرف زندہ لینا نہیں ہے, بلکہ لائف مینز لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کرنا, اس کی لائف کی جو تمام فیسلٹیز ہیں, جو آپ کو زندگی کے جو بھی وسائل دستیاب ہیں ان کو انجوائے کرنا بھی رائٹ ٹو لائف جو دستور پاکستان نے دیا ہے اس کی روشنی میں آتا ہے. اور بلکہ اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے ڈائریکشن دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کین ناٹ اوبلیویٹ آف اٹس ریسپانسبلٹیز آف انشورنگ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ رائٹ ٹو لائف آف اینی باڈی. تو یہ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز تو اس رائٹ آف لائف جو ہے ان کا, جو کسی بھی ایکیوز کا ہے, اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کو پیراماؤنٹ امپورٹنس حاصل ہے. تو اس کی روشنی میں صرف اس بنیاد پر دیکھیں, قانون خانزادہ صاحب اس معاملے میں بہت کلیئر ہے. نیب کسی کی پراپرٹیز کو بھی ضبط نہیں کر سکتا خود, کسی کی پراپرٹی کو ضبط کرنے کا جو اختیار ہے وہ سارے کا سارا عدالتوں کا ہے. اگر کوئی ملزم چاہے وہ انڈر ٹرائل ہے جیسے اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں ہوا, یا وہ ملزم جو ہے وہ ٹرائل کے بعد کنوکشن کی صورت میں اگر وہ بھاگ جاتا ہے, دونوں صورتوں میں قانون بالکل واضح ہے کہ یہ اختیار عدالت کا ہے مجاز کا, کہ وہ حکم جاری کرے گی کہ یہ بندہ عدالت سے بھاگ گیا ہے, ایبسکونڈر ہے, پہلے اس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی تمام جائیدادوں کو, جو ایسٹس اس کے دستیاب ہیں ان کو ضبط کرنے کا حکم دیا جائے گا, اس کے پرپیچول وارنٹس آف ارسٹ جاری کیے جائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے وہ پوری کارروائی کی جائے گی. تو اس لیے قانون بالکل واضح ہے, یہ عدالتوں کو اختیار دیتا ہے کہ لوگوں کی لائف اور پراپرٹی کے بارے میں وہ جو بھی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں وہ اپنی اس کے مطابق لیں. اور آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اپیل ہے, اپیل سے اگر کوئی بندہ ملزم جو ہے جس کو سزا ہوئی ہے اور اس نے اپیل فائل کی اور اس کے بعد اگر اس کی سزا کو عدالت نے سسپینڈ کر دیا, سسپینڈ کرنے کے بعد یقیناً اس کو وہ بنیادی تمام حقوق حاصل ہوئے جو ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فرار ہو جاتا ہے, تو ایبسکونڈ کر جاتا ہے, تو پھر قانون عدالتوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اس کی اپیل کو ڈسمس کر دیں, کوئی سماعت اس کے اوپر نہ کی جائے اور اس سزا کو جو نیچے والی عدالت نے دیا اس کو برقرار رکھا جائے, اور اس کے بعد قانون اپنا جو ایکشن لے اور اس کے مطابق جو طریقہ کار قانون نے دیا ہے اس سارے کو اختیار کیا جائے. تو اس لیے انڈر ٹرائل ہے یا ٹرائل اس کا ہو چکا ہے, بہرحال قانون کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار سے وہ نکل نہیں سکتا, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یا نیب کو اس کے بارے میں بہت زیادہ
اوور ایکٹیو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عدالت نے جو حکم دینا ہے بیسیکلی چلنا عدالت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کو ضبط کرنے کا معاملہ ہو یا کسی کو اریسٹ کرنے کا معاملہ ہو۔ مطلب یہ اہم بات ہے، میں ECL والے نقطے پر بھی آؤں گا، مگر ہمارے ساتھ رشید رضوی صاحب موجود ہیں، آپ سینئر لائر ہیں، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ رشید رضوی صاحب بہت شکریہ۔ رشید رضوی صاحب، ایسی کوئی نظیر ہے، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ECL سے نام اٹھایا جا رہا ہے تو پھر حکومت کہے گی کہ جی آپ پیسے دیں، جبکہ عدالت نے پہلے ہی 40 لاکھ روپے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور پھر 2 کروڑ روپے لاہور ہائی کورٹ نے جو مسلکے ہیں ضمانتی وہ لے کر ضمانت دی ہو نواز شریف صاحب کو؟ دیکھیں، ایگزٹ کنٹرول آرڈیننس میں تو کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ جب نام ریموو کرتی ہے تو اس میں اس قسم کے شرائط ہوں۔ یہ بڑا یونیک ڈیسیشن ہے، اور غالباً 1981 میں یہ آرڈیننس آیا تھا، اس سے لے کے آج 38 ایئرز ہو رہے ہیں، 28 ایئرز ہو گئے، 38 ایئرز۔ اس میں کبھی کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی کا نام ریموو کیا گیا ہو تو اس سے اس قسم کی شرط لی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امتیازی سلوک کیا گیا ہے، یہ بڑا ڈسکرمنیشن ہے کہ ایک کیس میں انہوں نے اس قسم کا کیا۔ ہاں، اگر یہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی تو وہ ان عدالتوں سے رجوع کرتی جہاں سے یہ بیل پر ہیں کہ ان کی بیل اماؤنٹ، شیورٹی اماؤنٹ انہانس کی جائے، اور وہ پھر ان کی عدالتوں کے ثوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھائیں نہ بڑھائیں۔ ان سے کہہ دیتے کہ جی ہم ان کا نام ECL سے ہٹا رہے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ جی وہ ڈار صاحب بھی چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے، اور ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں دونوں وہ ابسکانڈر ہیں، لہٰذا ہمیں خطرہ ہے آپ اس کی، تو وہ اور بات ہوتی۔ لیکن یہ بڑا یونیک ڈیسیشن ہے، بڑا شاکنگ ڈیسیشن ہے کہ انہوں نے یہ امپوز کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میڈیکل رپورٹ بہت ہی سیریس ہے، نیچر کی ہے، انہیں فوری جانا ہے۔ اس میں تو اب اور ٹائم لگے گا۔ اور اگر کل کو نواز شریف صاحب چلے جائیں اور واپس نہ آئیں تو کیا عدالت کے پاس اختیار ہے کہ انہیں ابسکانڈر ڈکلیئر کر کے ان کے اثاثے ضبط ہو جائیں، یہ ساری چیزیں ہو جائیں؟ ابھی تو شورٹی بانڈ حکومت لے رہی ہے، مگر عدالت کے پاس پورا اختیار ہے اس بات کا، اگر کل کو وہ نہیں آتے جو حکومت کے لیے نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل بالکل، دیکھیں نا وہ تو کنوکٹ ہو جائیں گے، پھر ان کی جو نیچے کا فیصلہ جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا۔ ایبسنس میں، ایکیوزڈ کے ایبسنس میں تو پھر وہ نہیں چلتی ہے اپیل، جیسے ہمارے دوسرے وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایبسکانڈر ہوتا ہے فرام جسٹس، وہ ہی از ناٹ انٹائٹل فار اینی ریلیف، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اس کو تو یہ ضمانتیں بھی ضبط ہوں گی، پھر دوسری کاروائیاں بھی ہوں گی، ریکوری کی بھی ہوگی، جو فائن کی اماؤنٹ ہے اس کی بھی ریکوری کے لیے جائے گی کورٹیں، تو وہ تو بہت مشکل میں آ جائیں گے کہ اگر جا کے واپس نہیں آتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رشید رضوی صاحب موجود تھے۔ عمران شفیق صاحب، میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ECL کا جو معاملہ ہے اس کی کوئی پہلے مثال ملتی ہے؟ اور ECL کے قانون میں یہ ہے کہ حکومت یہ شیورٹی بانڈ لے، پیسے کی ضمانت مانگے کہ جی اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے باہر، اگر عدالت سے پہلے ضمانت ہو بھی گئی؟ ECL کا جو قانون ہے، جو میں رولز 2010 کا ذکر کیا اور جو آرڈیننس ہے 1981 کا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ذکر کی گئی ہے۔ صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال سکتی ہے، اس کی کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ کرپشن کے کیسز ہوں، ٹیررزم کے کیسز ہوں، لیکن اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ، اور یہ اختیار اسی بنیاد پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اتھارٹی کسی کا نام ECL میں ڈال سکتی ہے وہ ECL سے نکالنے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے قانون کا، لیکن اس کے اوپر وہ کنڈیشن عائد کر سکتی ہیں، کوئی شورٹی بانڈ لے سکتی ہیں، اس کا کوئی میکانزم نہیں، اور اگر وہ ایسا کوئی کام کرتی ہیں تو یہ ان کا اور پارٹی کے درمیان کوئی انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز قانون نے نہ ایسی کوئی پابندی عائد کی ہے، نہ کوئی ایسا سکوپ رکھا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنے کا کہا ہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے جس کی میری نظر میں قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ عمران شفیق صاحب۔ رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔